بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے مستحقین کے تعلق سے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ ایک اہم دینی رکن ہے اور نماز، روزے، حج کی طرح زکوٰۃ بھی ایک بنیادی رکن ہے اور زکوٰۃ ایک اہم دینی فریضہ ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ نکالنے والوں کے تعلق سے بھی اور جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کے تعلق سے بھی شریعت کے اندر ہدایات اور رہنمائیاں موجود ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے والوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ جسے چاہیں زکوٰۃ کا مال دے دیں، بلکہ قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں۔ لہٰذا جو مصارف ہیں، جو مستحق ہیں، انہی کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی مالدار شخص جو صاحب نصاب ہے وہ چاہے کہ کسی کو بھی مال دے دے جو زکوٰۃ کا مستحق نہ ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا، ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے زکوٰۃ کا مال طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو زکوٰۃ کے معاملات کے تعلق سے یہ بات پسند نہیں آئی کہ جو شخص بھی چاہے زکوٰۃ کا مال لے لے، بلکہ زکوٰۃ کا مال وہی لے سکتا ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ کل 8 مد بیان کیے گئے ہیں، یعنی 8 قسم کے لوگ بیان کیے گئے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ لہذا زکوٰۃ لینے والوں کو بھی چاہیے کہ اگر وہ حقیقی معنوں میں زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو زکوٰۃ کا مال لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ من سأل وعنده ما يغنيه يستكثر من النار، کہ جو شخص زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، مالدار ہے، ضرورت مند نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ کا مال لیتا ہے یا سوال کرتا ہے تو اپنے لیے جہنم کی آگ میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دست سوال دراز کیا اور آپ سے مال طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنی محنت اور مزدوری سے پیسہ کماؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ جب بھی زکوٰۃ ادا کریں، چاہے کسی فرد کو دیں، چاہے کسی ادارے کو دیں، تو پوری تحقیق کے ساتھ زکوٰۃ نکالیں۔ اگر خود تحقیق کرنے کی استطاعت نہ ہو تو معتبر علماء کرام سے اور مفتیان اعظام سے اور معتبر اداروں سے تحقیق کر کے معلوم کر لیں، اس کے بعد زکوٰۃ نکالیں۔ بہرحال زکوٰۃ کے 8 مدات میں سے 8 مد میں سے پہلا مد فقیر اور مسکین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ فقیر وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس بالکل بھی مال نہ ہو، اور مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس مال تو ہو لیکن اب بھی اس کو ضرورت ہو اور اس کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی ہو، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اور ان کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہو اور نصاب کے بقدر اس کے پاس مال ہو وہ امیر سمجھا جائے گا، مالدار سمجھا جائے گا، اور جس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہ ہو وہ غریب سمجھا جائے گا۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا والی بنا کر بھیجا تھا تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، کہ ان کے امیروں سے، ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لیا جائے گا اور انہی کے فقیروں میں صرف کیا جائے گا۔ لہٰذا امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ جو صاحب نصاب نہ ہو وہ شخص مفلس سمجھا جائے گا اور زکوٰۃ کا مستحق تصور کیا جائے گا۔ تو یہ 2 لوگ ہو گئے جن کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری قسم جس کو والعاملین علیہا سے تعبیر کیا گیا ہے، والعاملین علیہا سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو حکومت اسلامیہ متعین کرتی تھی زکوٰۃ کا مال وصولنے کے لیے،
جس وقت اسلامی حکومت تھی اور بیت المال کا نظام تھا، اس وقت اس طرح کے لوگ پائے جاتے تھے، لیکن ایسے لوگ اب پائے نہیں جاتے۔ نہ ہندوستان کے اندر ایسی صورتحال ہے، نہ ہندوستان کے اندر اسلامی حکومت ہے، نہ بیت المال کا کوئی سسٹم اور نظام ہے۔ لہٰذا والعاملین علیہا، یعنی عاملین جو صدقات وصول کرنے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کا وجود نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جن کو زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے کسی مدرسے نے یا کسی تنظیم نے، کسی ادارے نے متعین کیا ہو، تو ان لوگوں کو بھی، جن کو ہم سفیر کے نام سے جانتے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے مد سے ان کو ان کی اجرت اور مزدوری دی جا سکتی ہے، اور ان کو جو مال دیا جائے گا وہ حق المحنت کے طور پر، ان کے محنتانے کے طور پر دیا جائے گا۔ اصول یہ ہے اجرت کے تعلق سے کہ اجرت بھی معین ہو اور اس کا کام بھی متعین ہو، لہٰذا ان کو اجرت کے طور پر، مزدوری کے طور پر زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ بہرحال یہ تو ہو گئی تیسری قسم۔ چوتھی قسم وہ ہے جس کو والمؤلفۃ قلوبہم سے قرآن میں تعبیر کیا گیا ہے۔ تالیف قلب کا مطلب یہ ہے کہ دل جوئی کرنا اور ان کے دل کو خوش کرنا اور اسلام کی طرف مائل کرنا۔ اس سلسلے میں فقہاء کرام کے درمیان بہت زیادہ اختلاف رہا ہے، اور فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ تالیف قلب یعنی مؤلفۃ قلوب میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور غیر مسلموں کا دو گروہ اس میں شامل ہے۔ پہلا گروہ تو وہ ہے جن کے تعلق سے یہ امید ہو کہ اگر ان کی مالی معاونت کی جائے، مالی امداد کی جائے تو اسلام کے دائرے میں آ جائیں گے، اسلام قبول کر لیں گے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کے مال سے دیا جاتا تھا۔ اور دوسری قسم وہ ہے جن میں ایسے لوگ شامل ہیں جو طاقتور اور باغی قسم کے لیڈر ہوا کرتے تھے اور طاقتور ہوا کرتے تھے، ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جاتا تھا تاکہ ان کو زکوٰۃ کا مال دے کر کے ان کے منہ کو بند کر دیا جائے اور ان کے شر سے محفوظ رہا جا سکے۔ بہرحال یہ غیر مسلموں کا دو گروہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے درمیان بھی دو گروہ کا تذکرہ کیا ہے فقہاء کرام نے۔ ایک وہ جو مسلم ملک کی سرحدوں پر متعین ہوتے ہیں۔ پہلے چونکہ فوج کا مکمل نظام نہیں تھا، اسی لیے سرحدوں کی حفاظت کے لیے لوگ متعین ہوا کرتے تھے اور رضاکارانہ طور پر خوشدلی کے ساتھ سرحدوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، اور ان کو زکوٰۃ کا مال بھی دیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے نو مسلم لوگ جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہے لیکن وہ مالی اعتبار سے کمزور ہیں، مفلس اور محتاج ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جاتا تھا۔ لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ اب اسلام کو غلبہ نصیب ہو گیا ہے، اسلام کو قوت اور طاقت حاصل ہو گئی ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو یا ایسے گروہوں کو زکوٰۃ کا مال دینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اسلام کی مکمل اشاعت ہو چکی ہے اور اسلام پھیل چکا ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا۔ پانچویں قسم وفی الرقاب، رقبہ کے معنی گردن کے ہوتے ہیں۔ رقاب کا مطلب یہ ہے کہ گردن چھڑانا ہے، یعنی کسی کی گردن پھنسی ہوئی ہو اس کو چھڑانا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ غلامی سے رہائی دلانا، غلامی سے آزادی دلانا، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان سے قبل بھی غلامی کا زبردست نظام تھا۔ حالانکہ اسلام نے اور شریعت نے غلامی کو پسند نہیں کیا، لیکن پھر بھی یکلخت اور فوراً غلامی کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر اور مختلف تدابیر اختیار کر کے غلامی کے رواج کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور جنگوں میں جب غلام قید ہو کر کے آتے تھے تو تبادلہ کیا جاتا تھا، اور کبھی فدیہ دے کر کے غلاموں کو آزاد کرا لیا جاتا تھا، یا غلام بن کر کے جب آتے تھے تو ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے مختلف شکلیں اختیار کی گئیں اور دھیرے دھیرے غلامی کے رواج کو ختم کیا گیا۔ بہرحال غلاموں کو غلامی سے چھڑانے کے لیے، ان کی آزادی کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جاتا تھا، لیکن اب غلامی کا رواج بھی موجود نہیں ہے۔ وفی الرقاب سے مراد اس وقت وہ قیدی حضرات بھی ہو سکتے ہیں جن کو بلا کسی جرم کے اور جھوٹے جرائم میں پھنسا کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے، اور وہ تھوڑے تھوڑے پیسے کی وجہ سے جیلوں میں بند ہے، ان کی رہائی کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، لہٰذا ان لوگوں پر بھی زکوٰۃ کا مال صرف کیا جا سکتا ہے۔
اور ساتویں قسم والغارمین ہے۔ غارمین سے مراد مقروض لوگ ہیں، وہ مقروض جو اپنی قرض کی ادائیگی کے لیے اتنا پیسہ نہیں رکھتے کہ اپنے قرض کو وصول کر سکیں، یا پھر جن لوگوں سے انہوں نے قرض لیا ہے وہ لوگ معاف بھی نہیں کر رہے ہیں اور اپنے مال کے مطالبے میں سختی کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ ساتویں قسم ہے وفی سبیل اللہ، یعنی جو اللہ کے راستے میں ہو۔ یہ تعبیر عام ہے لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مجاہدین جو جہاد میں مصروف ہوں اور اسلامی جہاد میں مصروف ہوں اور اپنے ملک کی یا اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے کوشش کر رہے ہوں، تو ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا تھا۔ لیکن اس وقت نہ ہندوستان میں اسلامی حکومت ہے اور نہ مسلم ممالک میں سے کسی ملک میں اسلامی حکومت ہے، لہٰذا یہ مصرف اس وقت نہیں پایا جاتا ہے، لہٰذا اس کا ذکر بھی ضروری نہیں ہے۔ آٹھویں قسم وابن السبیل۔ وابن السبیل کا مطلب یہ ہے کہ جو مسافر ہوں اور سفر کی حالت میں ان کو ضرورت پیش آ گئی ہو، پیسوں کی ضرورت ہو یا ان کا مال لٹ گیا ہو یا کوئی بھی شکل پیش آ گئی ہو اور ان کو پیسوں کی ضرورت ہو اور فوراً اپنے شہر سے پیسے نہیں منگا سکتے ہوں، تو ایسے لوگوں کی زکوٰۃ کے مال سے، زکوٰۃ کی مد سے ان کی امداد کی جا سکتی ہے، ان کا تعاون کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔